بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد قال اللہ تعالی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ الى آخر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، زہار زہر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اصطلاحی یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دینا۔ مثلا ایسے الفاظ کہنا انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اس طرح کے الفاظ کہنے کے معنی زہار ہے۔ اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر جو شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے اور وہ کہیں اور نکاح نہ کر سکے، تو وہ زہار کے الفاظ کو کہا کرتا تھا۔ اس وقت زہار سے ہونے والی حرمت ایسی حرمت ہوتی تھی کہ وہ عورت اس کے لیے بھی حرام ہو جایا کرتی تھی اور کسی دوسرے سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، یعنی وہ درمیان میں اٹکی رہ جاتی تھی، معلقہ بن جاتی تھی۔ اتنی سخت حرمت ہوتی تھی کہ اس کو ہٹانے کی کوئی شکل نہ ہوتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد زمانہ جاہلیت کے زہار کے مفہوم کو اسلام نے بدل دیا اور اس کو صحیح رخ دیا اور ایسا طریقہ نکالا کہ جس سے عورت کے لیے عورت پر ہونے والا ظلم اور بے جا قید و بند کا خاتمہ ہو سکے۔ عزیزان گرامی، یوں تو قرآن کریم میں نازل کیا گیا ہے الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، جو لوگ اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بیویوں کو یہ کہتے ہیں کہ تو میری ماں کی طرح ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ماں تو صرف وہ ہو سکتی ہے جس کے بطن سے اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ دوسرا طریقہ قرآن کریم نے کفارے کے طور پر بتلایا ہے کہ اگر کوئی زہار کرنے کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے، ازدواجی زندگی میں جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم فرمایا کہ وہ کفارہ ادا کر دے اور اپنی ازدواجی تعلق کو بحال کر دے۔ عزیزان گرامی، سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی جو سورت کی ابتدائی آیات ہے، اس میں ایک واقعہ پیش آیا اس کے شان نزول میں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابی حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا سے کسی بات پر غصہ آیا، اور غصہ بڑا سخت آیا، تو غصے کی حالت میں انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کے الفاظ کہہ دیے۔ جب زہار کے الفاظ کہہ دیے تو بیوی ان کے لیے ابدی طور پر حرام ہو گئی۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی اور اپنے شوہر کی شکایت لے کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی۔
اور اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھ سے جوانی میں شادی کی تھی، ان سے میرے بہت بچے بھی ہیں، اب اس نے مجھ سے زہار کر لیا، اگر بچوں کو میں اس کے پاس چھوڑ دوں تو بچے ضائع ہو جائے، اور اگر بچوں کو میں خود رکھوں تو بچے بھوکے رہیں گے۔ تو وہ یہی شکایت حضور سے بار بار کرتی رہی۔ اس وقت شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت شریعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا کہ اب تم اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ صحابیہ حضور کے دربار سے یہ کہہ کر گئی کہ میں اللہ کے سامنے اپنی شکایت کو رکھوں گی، اللہ کے سامنے اپنی اس شکایت کو رکھوں گی۔ چنانچہ وہ وہاں سے گئی اور جا کر کے وہ روزانہ خوب روتی تھی، خوب دعائیں کرتی تھی، اللہ سے مانگتی تھی، اللہ میری یہ شکایت ہے، اللہ اس کا حل فرما دے، روزانہ رو رو کر کے دعا کیا کرتی تھی۔ اللہ نے اس کی شکایت کو سن لیا اور قرآن کریم کے الفاظ نازل کر دیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تمہارے سامنے شکایت کر رہی تھی، اور تمہاری دونوں کی باتوں کو بھی سن لیا، یعنی نبی کے درمیان اور اس صحابیہ کے درمیان جو آپس میں گفتگو ہو رہی تھی اس تعلق سے، اس کو بھی اللہ نے نقل فرمایا۔ اندازہ لگائے کس درجے کی صحابیہ ہوگی کہ شکایت اللہ سے کر رہی ہے، آسمان سے قرآن اتر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرما دیا کہ اگر کوئی اپنی بیویوں سے زہار کرتا ہے تو اس کو کفارہ ادا کر کے اگر وہ اپنی بیوی کے پاس رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ کفارہ یہ ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا، جو رجوع کرنا چاہتا ہے زہار کرنے کے بعد تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ بیوی سے جمع کرنے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرے، اگر وہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا تو فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے جمع کرنے سے پہلے۔ اگر یہ بھی 2 مہینے کے روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا، اس کے بعد پھر وہ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، تب اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور وہ اپنی بیوی سے رجعت کر سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس ابن ثابت کو بلایا اور اس حکم کے بارے میں بتلایا کہ اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے، کفارے کے طور پر آپ کو یہ ادا کرنا ہوگا۔ تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا یا تو تم ایک غلام کو آزاد کرو۔ انہوں نے کہا میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں غلام کو آزاد کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں 1 دن کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھ کو دن میں کم از کم 7-8 دفعہ کھانا کھاؤ بغیر میرا کام نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھ سے میری ایسی حیثیت نہیں کہ میں 60 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں، آپ ہی میری کچھ مدد فرما دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ مدد فرمائی اور صحابہ نے مدد فرمائی، پھر انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر
اپنا کفارہ ادا کیا اور اپنی بیوی سے رجعت کی۔ تو رجعت اس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں زہار کرنے کے بعد جس طریقے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جایا کرتی تھی، اور شوہر کے لیے بھی، اور کسی اور دوسرے سے بھی نکاح نہیں کر سکتی تھی، اسلام آیا۔ اسلام آنے کے بعد شریعت مطہرہ نے اس جاہلانہ عمل کو ختم کر کے کفارے کے طور پر ایک آسانی پیدا فرما دی۔ اب کفارہ ادا کر کے اپنی بیوی سے رجعت کر سکتے ہیں۔